آج 15 رمضان المبارک ہے، اور 15 رمضان المبارک بڑا اہم دن ہوتا ہے۔ اگر ہم اسلامی شخصیات کی بات کریں تو آج ایک ایسی شخصیت کے ذکر سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ جن کا آج یوم ولادت ہے۔ بالکل 15 رمضان المبارک وہ نورانی سحر تھی کہ جب آغوش فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آنگن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور جب یہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو آپ بیٹی کے گھر تشریف لائے اور نواسے کو آغوش میں لے کر دائیں کان میں آزان دی اور بائیں کان میں اقامت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب سے جو ہے انہیں گھٹی دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اپنا بیٹا قرار دیتے تھے اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے یہ سید و سردار ہے بیسیکلی۔ اور ان کی ولادت کے بارے میں اگر آپ کو مزید تھوڑا سا بتائیں تو ولادت کے 7ویں دن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ان کا عقیقہ فرمایا تھا، اور بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن جو ہے وہ چاندی صدقہ کی تھی انہوں نے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت حسین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کی ہے، اور اس لیے آپ کو راکب دوش مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ بالکل، جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اب یہ جو دو شخصیات ہیں، ظاہر ہے جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمیں بحیثیت مسلمان سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان دونوں حسنین کریمین جنہیں کہا جاتا ہے ان سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام حسن کے حوالے سے ایک دعا تھی، اور وہ دعا یہ تھی کہ میں حسن بن علی سے محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو انسان جو شخص حسن بن علی سے محبت کرے اے اللہ تو اس کو محبوب بنا دینا۔ یعنی وہ شخص جو کہ ان سے محبت کرے اس کی محبت لوگوں کے دل میں آ جائے۔ بالکل، یعنی کہ اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں جو حضرت حسن سے محبت کرے۔ بالکل، اور ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ یہ بڑی ایک سخت بات ہے، اور اسی لیے یہ وہ معاملات ہیں کہ جہاں بڑی احتیاط برتنی چاہیے۔ محبت کے معاملات ہیں یہ، اور اس ہستی سے، ان ہستیوں سے محبت ضروری ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ جو ایمان ہے وہ شاید پورا نہیں ہوتا، یہ ایمان کا تقاضا ہے بیسیکلی۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اب اگر ہم امام حسن علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اس کے حوالے سے کچھ چیدہ جو ان کی جو جہتیں تھیں، اس میں ایک جہت جس کے حوالے سے ہم آگے بھی، ایک تو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مماثلت تھی دونوں کے، اب مطلب دیکھنے میں آپ کو لگے گا کہ بالکل عادات میں بھی، اتوار میں بھی۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ 7 سال کی عمر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو امام حسن کی عمر جو تھی وہ 7 سال تھی، لیکن ان کی سخاوت جو ہے اس کا تذکرہ میں خاص طور پر کرنا چاہوں گا کہ اب یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جہاں سب سخی ہیں۔ ہاں، مطلب اس گھرانے میں تو کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تو بھی مزید دینے کا دل میں جذبہ ہوتا ہے۔ سب سخیوں میں سب سے زیادہ سخی ہونے کا درجہ جو حاصل ہوا وہ امام حسن کو حاصل ہوا۔ حضرت علی نے بھی ان کے حوالے سے فرمایا ہے کہ وہ کریم ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی شخص کچھ مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے انکار کبھی نہیں کیا، ان کے پاس جاؤ، حسن کے پاس، وہ بہت کریم ہے۔ اچھا، اب اگر ہم تھوڑا سا دنیا کے لوگوں کی جو ایک کیٹیگرائزیشن ہے وہ اگر ہم کریں تو دنیا میں ایک شخص تو ہوتا ہے سخی۔ وہ کون ہوتا ہے؟ جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ یہ سخی لوگوں کے لیے یہ ڈیفینیشن استعمال ہوتی ہے نا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے بخیل، جو خود کھا رہا ہوتا ہے دوسروں کو نہیں کھلا رہا ہوتا، خرچ کرنے کا دل میں وہ نہیں ہوتا ہے، وہ بخیل ہوتا ہے۔ تیسری جو کیٹیگری ہے لوگوں کی وہ ہے لئیم۔ اچھا، لئیم وہ شخص ہوتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو کھاؤں یا نہ کھاؤں لیکن کسی اور کو نہیں کھانے دوں گا میں، یہ لئیم ہوتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اور سخی ہو گیا، اس کے علاوہ لئیم ہو گیا، اور اس کے علاوہ ہم نے بتا دیا بخیل ہو گیا، اور ایک جو کیٹیگری چوتھی ہے کہ میں چاہے خود نہ کریم۔ جی، کہ میں خود نہ، میں انتظار کر رہی تھی ویسے کیوں نہیں بتایا یہ، میں کھاؤں یا نہ کھاؤں لیکن دوسروں کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا، میں ان کو ضرور کھلاؤں گا۔ اور یہ اسی لیے وہ اہل بیت کے لیے اور حسنین کریمین کی جو کریم کی جو اصطلاح ہے وہ آتی ہے یہاں پر کہ وہ کریم تھے، ہمیشہ دیتے تھے۔ اور اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس کو اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک دن
امام حسن جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک کوئی غلام تھا کسی کا، اور وہ غلام جو ہے اس کے پاس تھوڑا بہت کچھ کھانا تھا، وہ روٹی سوکھی سی کچھ کھا رہا تھا، ایک لقمہ وہ خود لیتا تھا اور ایک لقمہ اس کے ساتھ ایک کتا بیٹھا ہوا تھا اسے کھلاتا تھا۔ تو امام حسن نے اس سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس بات سے بڑی حیا آتی ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میں خود کھاؤں اور اس کتے کو نہ کھلاؤں۔ اب اس پر انہوں نے کہا کہ تم یہاں رکو۔ وہ گئے، اپنے گھر سے جو کچھ مال و اسباب تھا وہ لے کر آئے، جس باغ کے مالک کا وہ غلام تھا اس باغ کو انہوں نے خریدا اور اس کو آزاد کیا اور وہ باغ اسے تحفے میں دے دیا کہ یہ اب تمہارا ہے، اب تم اس کے مالک ہو۔ تو یہ سخاوت ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اور کئی واقعات ان کی سخاوت کے حوالے سے مل جائیں گے۔